وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ آل عمران درس نمبر 311 آیت نمبر 160 حصہ سوم۔ آج کا موضوع، آج کیا اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان ينصركم اللہ فلا غالب لكم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اگر خدا تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے کہ تمہاری مدد کرے؟ اور مومنوں کو چاہیے کہ خدا ہی پر بھروسہ رکھیں۔ سامنے کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 160، لفظی ترجمہ: ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن یخذلکم، اور اگر تمہیں وہ بے سہارا چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو کون ہے ایسا جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، بہت قیمتی آیت ہے سامعین کرام، اور اس میں دیکھیں آپ کا غلبہ، آپ کے غلبے کی، مومنوں کے غلبے کی بات ہو رہی ہے، اور اس کی واحد شرط یہ ہے کہ تم اللہ سے جڑ جاؤ، مومن بن جاؤ۔ اگر مومن ہو تو دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی، تم دنیا پر غالب ہوگے۔ یہ اس آیت کا یعنی کھلے طور پہ مضمون ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آج جو ہم مسلمان، برائے نام مسلمان ہیں، تو ہر طرف سے ایک تو ہمیں مار پڑ رہی ہے، اور ہر ایک سے ہم دبے ہوئے ہیں۔ ہندوستان ہے، ہندو بت پرست، اس سے ہم دبے ہوئے ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، اور روس ہے، چین ہے، ان سب سے ہم دبے ہوئے ہیں۔ یہ بظاہر بڑی قوتیں ہیں، اور یہ سب غالب ہیں، تو ان سے ہم ڈرتے ہیں۔ آپ تو غالب نہیں ہیں، آپ مغلوب قوم ہیں۔ بہرحال یعنی اچھا، دوسری بات میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ آج آپ کو کوئی آثار لگتے ہیں کہ ہم روس پہ، چین پہ، انڈیا پہ، اسرائیل پہ اور امریکہ پہ، اور یہ تمام یورپی ممالک، اس پر ہم غالب آ جائیں؟ کیا آپ کو ایسا کچھ لگتا ہے؟ یہ تمام یورپی ممالک
یہ برطانیہ، یہ امریکہ، یہ جو ہے ادھر روس ہے، چین ہے، یہ انڈیا ہے، اس پر مسلمانوں اللہ کا جھنڈا لہرائے، اللہ کی حاکمیت کا، آپ کو ایسا لگتا ہے؟ مجھے بتائیں. اور اس پہ مسلمان کی حکومت ہو، مومن کی حکومت ہو. اس آیت میں تو یہی ہے، اس آیت میں تو مضمون یہی ہے کہ اگر اللہ کی مدد تمہیں حاصل ہو تو تم غالب ہو جاؤ گے دنیا پر. دیکھیں حضرت عمر کے زمانے میں کتنے مسلمان تھے؟ 1 لاکھ. کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع پہ 1,24,000 کم و بیش تھے صحابہ کرام. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کتنے تھے؟ یعنی 1,24,000. آج کتنے ہیں؟ 1,25,00,00,000. یہ جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں نا، دیکھیں یہ مذاق کی بات نہیں ہے، سوچنے کی بات ہے. ہمارے ہی تو مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ اللہ کے کلام پر ہم نے سوچنا چھوڑ دیا ہے، فکر اور تدبر. حالانکہ یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس میں تو سچ کے علاوہ کچھ بھی نہیں، سب کچھ سچ ہے. اللہ کا کلام ہے، اللہ ہمیں فرما رہا ہے. تو یہ تو یعنی دیکھیں، یہ میں تو اتنا مانتا ہوں کہ ہم اس کو اللہ کا کلام ضرور سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ کلام الہی ہے، لیکن اس کو سچ نہیں سمجھتے، اس کو فالو کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. وہ ایک الگ بات ہے، لیکن سچ سمجھتے ہیں. لیکن وہ یہ آیت جو ہے انہی سچوں میں سے ایک سچ ہے جو حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے، اللہ اعلان فرما رہے، اے مسلمان اگر تم مومن بن گئے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، باقی مغلوب ہوں گے، تم غالب ہوگے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. یہ اللہ کا کلام ہے. سامعین اکرام، میں کیا اور میرا کہنا کیا، میں تو اپنی کوئی بات نہیں کر رہا، قرآن ہی آپ کو پیش کر رہا ہوں نا. تو اب یہ ہے نا کہ اب آپ یہ دیکھیں، جو آپ کو میں نے سوال ریز کیا ہے کہ کیا آپ کا کوئی یعنی کتنے پرسنٹ، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، کتنے پرسنٹ 125 کروڑ کوئی 125 کروڑ کوئی تعداد ہوتی ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پہ جو مسلمانوں کی مومن کی جو جماعت تھی، تو آج تو اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں. تو کروڑوں نمازی ہیں، کروڑوں روزے دار ہیں، لاکھوں حج کر رہے ہیں، ہر سال حج پہ جا رہے ہیں. تو آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کتنے پرسنٹ اس بات کا امکان ہے کہ آج جو مومن ہے وہ ان جو میں نے آپ کو ملک گنوائے ہیں ان سب پر مومن غالب آ جائے اور مومن کی حکومت ہو؟ کوئی پرسنٹیج آپ بتا دینا. کوئی پوائنٹ میں ہے؟ نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے دل ایمان سے خالی ہیں، ہم زبانی دعوے دار ہیں ایمان کے، دراصل ہم مومن نہیں ہیں. زبانی ہے، سارا کلام زبانی ہے بس. یہ سارے آپ جھگڑوں میں آپس میں مصروف ہیں. آپ کا اتحاد کا تو کوئی آپ کے پاس ہے نہیں پلان. آپ ایک نقطے پہ اللہ کی رسی کو پکڑنے کے لیے تیاری نہیں ہے. اجتماعی طور پہ دین کو آپ نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، پارٹی بنا دیا آپ نے، ہر فرقہ دوسرے کو کافر قرار دیتا ہے. یہ آپ کا حال ہے. لیکن اس میں جو میسج ہے، دیکھیں ایک تو اجتماعی میسج ہے اور ایک انفرادی میسج ہے. اصل میں تو دیکھیں یعنی قوم تو فرد سے بنتی ہے، فرد سے قوم بنتی ہے. مسئلہ تو ہمارے فرد کا شروع ہوتا ہے. ہم لوگوں نے یہ انفرادی طور پہ فیصلہ کیا ہے کہ نہ اسلام ہمارا دین، یعنی
یہ زبانی طور پہ نہیں، ایک عمل جو ہے، ہم لوگوں کا جو عمل ہے وہ یہ ہمیں وہ اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ اسلام کو ہم نے قبول نہیں کرنا، اللہ کو اپنی منزل نہیں بنانا، اور دین اسلام کو اپنا دین نہیں بنانا، ہم نے تو اپنی مرضی سے زندگی گزارنی ہے۔ یہ ہمارے فیصلے ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ ہم تو دنیا کی کامیابی کو اصل سمجھتے ہیں، پیسہ ہو، اقتدار ہو، گھر ہو، یہ وہ شان و شوکت، یہ ہماری خواب ہیں۔ کسی کو اگر حاصل نہیں ہے تو خواب تو ضرور دیکھتا ہے، وہ بہت پیسہ، بہت دنیا، بہت یہ ہمارے خواب ہیں، یہ ہماری سوچیں ہیں، یہ خواب ہیں، ساری سوچیں مادے کی ہیں۔ نہ جنت میں جانے کی کوئی سٹرگل ہے، نہ دوزخ سے بچنے کے کوئی کام ہم کر رہے ہیں، نہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی اجتماعی کوششیں ہو رہی ہیں، آپ معلوم ہے آپ کو۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، کامل اتباع، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تو اچھے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، ہم کہاں، تو کجا من کجا۔ تو پھر دین اسلام نہیں، دین اسلام کو تو ہم نے، سچی بات یہ ہے کہ اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ ہم دین کے تابع نہیں ہیں، دین ہماری خواہشات کے تابع ہے۔ آپ دیکھ لیں، یعنی یہ تو میرے دعویٰ ہے، دلیل میں پیش کر بھی چکا ہوں، پھر بھی آ جائیں گے، لیکن مختصر میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ سے تو ہم تعلق جوڑنا ہی نہیں چاہتے، بندگی کا تعلق ہم جوڑنا ہی نہیں چاہتے۔ تو آپ نے تو بنیادی یہ فیصلہ کر لیا ہے، آپ کی سوچ بن گئی ہے کہ کوئی بندگی کی بات نہیں ہے، بس ہماری سوچ کے مطابق ہم اپنا عمل کر رہے ہیں، اور پھر رب کی مرضی ہے ہمیں معاف کرے یا نہ کرے، دیکھا جائے گا، جنت دوزخ اس کے ساتھ دیکھیں گے۔ آپ دیکھ لیں، انجام سے بے خبر ہو کے ہم زندگی گزار رہے ہیں، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو گھر کی مثال پیش کرتا ہوں، میاں ہے، بیوی ہے، یہ لوگ ایک دوسرے سے جو تعلق اور جو اخلاق سے کام لیتے ہیں نا، انجام سے بے پرواہ ہو کے یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، معاشرت رکھتے ہیں، جو کہ اسلام ضروری نہیں ہے کہ بیوی کا تعلق یا میاں کا تعلق اسلام، دین اسلام کے مطابق ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے عین مطابق ہو۔ پرواہ ہی نہیں ہے ہمیں کہ اللہ کا کیا حکم ہے اور رسول کی کیا مرضی ہے، اس بات کی تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ ہمیں تو اپنی نفسانی خواہشات مطلوب ہیں، مرغوب ہیں، بس۔ انسان اپنی خوشی کے لیے جینا چاہتا ہے، اور خوشی تو آپ دیکھ لیں۔ بہرحال دیکھیں، اصل میں اس جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس میں دو صورتیں ہیں، یا تو تمہارا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے، تم اللہ کے بندے ہو، یا اللہ کے یا نفس و شیطان کے بندے ہو، اور اللہ سے تمہارا تعلق ٹوٹ گیا ہے۔ اور یہ میں نے آپ کو جو آیت کا یہ پہلا حصہ تھا اس میں آپ کو بتایا تھا نا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی رحمت جو ہے وہ تو مشروط ہے، تم مجھے یاد کرو اطاعت سے، میں تمہیں اپنی رحمت سے یاد کروں گا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ساری باتیں تو مشروط ہوتی ہیں۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے پھر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، یعنی اللہ کی مدد، اللہ کے دین کی مدد۔ تو دیکھیں یہ باتیں جو ہے نا، یہ میں آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن میں واحد جگہ نہیں ہے جو ایسا خطاب ہو رہا ہے، جگہ بجگہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں نصرت اور تائید ایزدی کی باتیں ہو رہی ہیں، اپنی رضا کی بات ہو رہی ہے۔ تو ہم تو سوچتے نہیں ہیں، ہماری تو سوچیں نہیں ہیں، ہم تو یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ تو غزوہ احد کا مضمون ہے اور بس چلو آگے چلو۔ اب یعنی آپ میں سے بعض لوگ مجھے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ تو ایک ہی آیت پر اڑ گیا ہے، لیکن یہ تو ہماری زندگی کی کامیابی کی دلیل ہے۔
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھئی تم مومن بن جاؤ، تم غالب ہو جاؤ گے دنیا پہ۔ بہرحال وہ تو خیر میں نے بات کر دی، لیکن میں انفرادی طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، انفرادی طور پہ اگر اللہ سے آپ کا تعلق یا تو جڑا ہوا ہے یا ٹوٹا ہوا ہے، اور یہ بات تو میں نے گزشتہ درس میں آپ کو کی تھی کہ ہمارا ذرہ برابر ہمارے دل میں ایمان کا ذرہ بھی نہیں ہے، اس پہ آپ نے سوچنا ہوگا۔ لیکن آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں انفرادی طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ تو اللہ تعالیٰ یعنی جماعت سے مخاطب ہے، جمع کا صیغہ ہے، لیکن کیا فرد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے؟ الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کی مدد کے لیے کافی نہیں ہے؟ ایک واحد کا صیغہ ہے، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، آپ کہتے ہیں اللہ میرے لیے کافی، علیہ توکل، تو اسی پر میرا بھروسہ ہے۔ تو یہ فرد کا بھی یہی معاملہ ہے۔ تو دیکھیں اس میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، اس پہ ذرا آپ سوچیں، انسان کا تعلق، انسان جو زندگی گزارتا ہے نا، اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس کا اللہ کی، یا تو اس پہ اللہ کی رحمت کا سایہ ہے یا نہیں ہے، یا اس کا تعلق مع اللہ ہے یا نہیں ہے، دو ہی صورتیں ہیں۔ دیکھیں یہ رحمت اور تعلق یہ ایک ہی بات ہے، یا تو دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، سوچیں نا تھوڑا سا، یا تو آپ کا تعلق مع اللہ ہے یا نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے آپ سائے میں ہیں یا نہیں ہیں۔ یعنی میں آپ کو ایک عام بات کہہ رہا ہوں، آپ کی اب یہ اللہ کی رحمت تو مشروط ہے آپ کے روش، جو روش آپ نے زندگی کی اختیار کی ہے، تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت مشروط ہے۔ اگر آپ محسن ہیں، نیکوکار ہیں، تو آپ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ اگر آپ کی زندگی کا مقصود اللہ ہے، محبوب اللہ ہے، مطلوب اللہ ہے، اگر آپ کا اخلاق محمدی ہے، اگر آپ دین اسلام میں مکمل داخل ہیں، تو اب آپ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ اب کیا ہے کہ آپ پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، آپ غالب ہوں گے، آپ مغلوب نہیں ہوں گے۔ انفرادی طور پہ دیکھیں، یہ جو انفرادی بات آتی ہے نا، تو تھوڑی سی بات بدل جاتی ہے۔ ابھی یعنی بات اس لیے بدل جاتی ہے کہ اللہ کی جو اجتماعی مدد ہے وہ جماعت کے ساتھ مشروط ہے، وہ جماعت کے ساتھ مشروط ہے، کیونکہ اسلام جماعت کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن وہ غلبے کی، میں اسلام کے غلبے کی اور مومنوں کی حکومت کی اس میں بات ہو رہی ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا، کافر تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ تو وہ تو مضمون میں نے آپ کو بیان کرتے ہیں، لیکن انفرادی طور پہ، یعنی اس میں انفرادی طور پہ میرے لیے کیا ہے، یا تو آپ کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے یا کٹا ہوا ہے۔ اس بات پہ ہم سوچتے نہیں ہیں، بس ہم نے ایک جھوٹے سہارے تلاش کیے میں ہوگا اللہ کی مدد، میں تو اتنی ذکر اذکار کرتی ہوں، اور کھجور کی گٹلیوں پہ اتنی مرتبہ ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اور یہ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، بس ہمارا تو کچھ سطحی سا معاملہ ہے۔ زبان در زبان اللہ اللہ، در دل گاؤ خر، این چنی تسبیح کہہ دارد اثر، زبان سے جو ہے اللہ اللہ کرتے ہیں، اور انگوٹھی کاؤنٹر جو ہے وہ بندہ ہوا ہے، ٹک ٹک کرتے ہیں، تسبیحات پلٹتے رہتے ہیں، خیالات سارے دنیا کے ہیں، باتیں دنیا کی ہو رہی ہیں، تسبیح بھی پھر رہی ہے۔ ہمارے کافی وزیر اعظم ہیں، بس چھوٹی سی تسبیح اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، اور میٹنگ ہو رہی ہے، وہ کابینہ کی میٹنگ ہو رہی ہے، سب لوگ اپنا اظہار خیال کر رہے ہیں، سیاسی باتیں ہو رہی ہیں، چور ڈاکو اور چور ڈاکو، اور تسبیح پھر رہی ہے۔ لیکن میں انفرادی طور پہ بات کر رہا ہوں، انفرادی طور پہ
دیکھیں ہمیں تو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے یا اللہ کی رحمت ہے یا نہیں ہے، سچی آپ مجھے بتائیں، نہیں ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں ہمارے پاس پیسہ ہے کہ نہیں ہے، ہمارا آمدن کاروبار چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا، ہم کھابے کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے، کپڑے پہناوے ہمارے پاس اچھے ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو یہ ہماری سوچیں ہیں، لیکن نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں آپ کو اگر جینا ہے دنیا اور آخرت میں عزت کے ساتھ تو آپ کو اللہ سے اپنا تعلق جوڑنا پڑے گا، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، ورنہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو بہت مشکل ہو جائے گی، آپ بے سہارا ہو جائیں گے۔ آپ نے اگر اللہ سے اپنا تعلق نہ جوڑا تو پھر آپ بے سہارا ہو جائیں گے، آپ خوار ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ مختصر سی بات ہے، اس کو آپ نے سوچنا ہوگا۔ دیکھیں اللہ کی رحمت، اللہ سے آپ کا تعلق جڑ گیا، اور وہ جڑے گا کیسے، وہ آپ نے جوڑنا ہوگا، اس کی میں ابھی بات نہیں کر رہا۔ لیکن اگر تعلق مع اللہ ہو گیا آپ کا تو اب آپ کے دل کی دنیا اللہ کی یاد سے آباد ہوگی، دل کی دنیا اللہ کی یاد سے آباد ہوگی۔ ابھی تو دنیا کے خیالات سے ہماری جو دل کی دنیا ہے آباد ہے، تو دل کی دنیا جب دل میں اللہ کی یاد آ جائے تو دل کو سکون آ جاتا ہے، قرار ہو جاتا ہے، اور پھر انسان پرسکون ہو جاتا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی کم بات تو نہیں ہے۔ انسان ایک نقطے پر جم جاتا ہے، اللہ کی بندگی کے سامنے سر جھکا دیتا ہے، ایک استقامت کا رویہ اختیار کر لیتا ہے، اطمینان آ جاتا ہے عملی زندگی میں اس کو، اور اسی طریقے سے یہ آگے چلتا ہے۔ تو یہ انفرادی طور پہ میں بات کر رہا ہوں کہ آپ اپنا رابطہ اللہ سے بحال کر لیں، اور وہ اس کا ایک الگ موضوع ہے، کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا، لیکن اصل چیز جو ہے بندگی ہے۔ بندگی کا رابطہ اللہ سے استوار کر لیں، اللہ کو اپنا رب مان لیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنے سامنے رول ماڈل رکھ کے انہی اخلاق کو اپنے اندر پیدا کریں، دین اسلام میں مکمل داخل ہو جائیں، آپ کو ایمان کا ذائقہ معلوم ہو جائے گا۔ کیا؟ ایمان کا ذائقہ۔ لیکن اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ خوار ہوں گے، پریشان ہوں گے، بدحال ہوں گے، پیسے آپ کے پاس ہوں گے لیکن آپ پریشان حال ہوں گے، آپ کو چین، کسی کروٹ چین نہیں آئے گا، بے سکونی، راتیں آپ کی سکون سے نہیں گزریں گی۔ اور یہ میں تو آیت قرآنی کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا تو اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا۔ اور یہ تو یعنی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، یعنی سوچنے سمجھنے کی بات ہے، اس میں سمجھنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اصل جو چیز ہے اس پر تو ہمارا ذہن ہی نہیں آتا کہ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان۔ بہرحال تو انفرادی طور پہ میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ اللہ سے اپنا، اللہ کی رحمت کے سائے تلے آ جائیں، اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیں، یہ آپ کے لیے بہتر ہے، آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ یہ ایک بات میں آپ کو ضمنی طور پہ کہہ دوں۔ پھر اپنی مضمون کی طرف آتے ہیں، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اللہ تعالیٰ اگر تمہیں بے سہارا چھوڑ دے تو فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا۔ تو یہ تو خیر میں نے آپ کو بات بتا دی کہ ہم نے اللہ سے چونکہ اپنا تعلق توڑ لیا ہے، لہٰذا ہم مسلمانوں کی کوئی ویلیو نہیں رہی ہے، مسلمان قوم کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ وہ ایک تیل تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے، سعودی عرب نے کسی وقت تیل بند کیا تھا 67 کی وار میں، تو وہ ایک تاریخ ہے، ہو سکتا ہے کسی کو یاد ہو یا نہ ہو، مجھے یاد ہے۔ لیکن اب امریکہ نے، اللہ تعالیٰ نے امریکہ کو بھی وافر مقدار میں تیل دے دیے، اب اس کو پرواہ نہیں ہے، تیل ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس۔ تو بہرحال تو دیکھیں اب کوئی ہمارا والی وارث نہیں ہے، آج اللہ سے ہم اپنا تعلق توڑ چکے ہیں،
اور توڑے رکھنا چاہتے ہیں من حیث القوم، افراد بھی اور قوم بھی۔ افراد سے ہی قوم بنتی ہے نا، افراد بھی نہیں چاہتے اللہ سے تعلق قائم کرنا، یہ نہیں چاہتے۔ اور اجتماعی طور پہ بھی یہی بات ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے جو ذہن ہے، ہمارا قوم کا جو ذہن ہے، جو ہمارے حکمران ہیں، یہ سارے جو ہیں بس دنیا ہی کی سوچیں ہیں کہ کیا ہوگا کیا ہوگا اور کیا ہونا چاہیے۔ بہرحال اس میں جو آیت کا تیسرا حصہ ہے وہ ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ آیت کے جو ہم نے پڑھا ہے اس کو میں ایک مرتبہ دوبارہ آپ کو اس کا ترجمہ سنا دوں، اور پھر آپ اس کی اہمیت جو ہے اپنے ذہن میں لائیں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کلام الہی ہے، اور اس سے سچی بات، اس کے علاوہ باقی باتیں جھوٹی ہیں۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے گا تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے، میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، تم اگر مومن بن گئے تم پر کوئی غالب آ نہیں سکتا، تم مغلوب نہیں ہو سکتے، تم غالب ہوگے دنیا پر۔ بات تو دنیا ہی کی ہے نا، کافروں مسلمانوں کی جنگ ہو رہی ہے، غزوہ احد کا مضمون ہے، اور وہاں پہ تھوڑی سی تکلیف پہنچی ان کے ہمارے اعمال کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو کہ تم نے مجھ پہ بھروسہ چھوڑ دیا، ظاہر کی طرف تھوڑی توجہ چلی گئی تمہاری، اللہ کی اور رسول کی نافرمانی کی تم نے، تو تمہیں زخم پہنچ گیا۔ لیکن یہ بات یاد رکھو کہ تم اللہ کی مدد کیوں نہیں چاہتے، اللہ پہ بھروسہ تم کرتے تو تم ایسا نہ ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اگر تمہارے ساتھ ہو اور وہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ لیکن اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے، بے سہارا چھوڑ دے، تو پھر کوئی طاقت جو ہے تمہاری مدد نہیں کر سکتی۔ اب غزوہ احد دیکھیں، یہ احد کے جو مضامین ہیں اس میں سبق ہے، یہ واقعات یہ ہیں۔ اب جس وقت یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا، ان کی وقتی طور پہ جو بھی نافرمانی تھی اور ان کو زخم، تو اس وقت ان کا کوئی والی وارث نہیں تھا بظاہر، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہوں نے اللہ کے حکم کو نظر انداز کر دیا، رسول کے حکم کو نظر انداز کر دیا، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے جو ہے بے سہارا ہو گئے، ان کی کسی نے مدد نہیں کی۔ باقی تو تفصیلات ہیں غزوہ احد کی، میں تو اس تفصیلات میں نہیں جا رہا، وہ تو تاریخ کا حصہ ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے امداد کی، کیونکہ وہ جماعت تو سچی تھی اور اصل بھروسہ تو ان کا تھا ہی تھا، وقتی طور پہ تھی تو وقتی طور پہ زخم ان کو پہنچ گیا، ابھی تفصیل آئے گی اس کی۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر وہ تمہیں بے سہارا چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو پھر کون ہے ایسا جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے۔
وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور چاہیے فقط اللہ پہ بھروسہ کرے مومن۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان ينصركم اللہ فلا غالب لكم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اگر خدا تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے کہ تمہاری مدد کرے، اور مومنوں کو چاہیے کہ خدا ہی پر بھروسہ رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔